الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. اصل کی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا آج کے پروگرام کا، اس کو دہرایا جاتا ہے. آج کی یہ نشست شریعت انفارمیشن سروس کی 736ویں نشست ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ سال میں 12 نشستیں ہفتے میں 3 نشستیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے سال میں 52 نشستیں ہوتی ہیں، جس میں رمضان کے مہینے اور کوئی تہوار آ جائے یا کوئی ناگہانی صورت ہو تو نہیں ہوتی، ورنہ 45 نشستیں تو پکی ہوتی ہیں. تو 450 نشستیں جو ہیں 10 سال کے ہوتی ہیں. اور یہ جو آپ کے سامنے اس وقت ہے 736ویں نشست ہے. تو اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے یہ محافل کس عرصے سے چل رہے ہیں. یہاں سب سے قدیم نشست ہے اقبال شناسی، اور وہ 22-23 سال سے چل رہی ہے، اور کچھ دنوں میں وہ 1000ویں نشست ہو جائے گی. میں اس کا خاص طور پہ اس وجہ سے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری اس محفل میں ایک بہت بڑے اقبالیات کے ماہر جو فارسی کلام سے اردو میں جنہوں نے ترجمہ کیا اور غالب ایوارڈ پایا، ان کا انتقال ہوا، اور 2 دن میں ان کی تدفین بھی عمل میں آئی. اور ہمارے ہاں محافل کے جو لوگ ہیں اس میں کئی لوگوں نے شرکت بھی کی تھی اس میں میت میں اور تدفین میں نماز جنازہ میں. تو کل ہی مرسوم چہارشنبے کی نشست اقبال شناسی کی اس کے اندر دی گئی ہے. اقبال کا تصور دین جناب محمد ضیاء الدین بھیا. اس دن جو ہے یہ بھی ہوگا کہ ان سے خواہش کی جائے گی تو مخرج صاحبین سے بھی، اور پھر ان کے لیے تعزیتی قرارداد ہوگی، دعا ہوگی. آپ چہارشنبے کی نشست پر ضرور تشریف لائیں، اور وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے بڑے پیمانے پر دعا کی جائے. میں آج کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ آج کا لیکچر اپنی نوعیت کا پہلا لیکچر ہے، اور ایسا لیکچر ہے کہ جس کو ہمیں کبھی بھی یعنی بہت عرصہ پہلے توجہ کرنی چاہیے تھی. اس لیے کہ گو کہ مسلمانوں کی تعداد زراعت کے میدان میں کم ہے، لیکن پیشہ زراعت سے وابستہ حضرات کو شرعی مقام، شرعی حیثیت، شرعی اس کے احکام کے بارے میں واقفیت ہونا ضروری تھا. لیکن ہمارے ہاں یہ پہلا موقع ہے جب کہ ہم نے ملک کے ایک نامور سائنٹسٹ جو اعلامیے میں نام درج ہے اور یہاں پر بھی ہے، پروفیسر ایم انور صاحب کو مدعو کیا ہے، اور وہ آج ایسے اہم عنوان سے اور ایسے پہلوؤں پہ بات کریں گے جس سے مجھے یقین ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں گے. اور مجھے آج نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ گو کے زراعت سے وابستہ ہیں، لیکن محافل اور زراعت کی شرعی اہمیت وغیرہ سے واقف زیادہ نہیں ہے، اس کی تاریخ سے، تو وہ کھینچے چلے آئے ہیں. اور یقین ہے کہ مجھے انور صاحب کے خیالات سے، ان کے
خطاب سے ہمیں بہت زیادہ فائدے کا موقع رہے گا۔ میں زیادہ عرض کیے بغیر آج کے مخیر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ یہ محفل جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں، جیسے کہ میں نے کہا ہے، بعنوان پیشہ زراعت اور اسلام منعقد ہو رہی ہے، اور یہ ہے 22 اکتوبر 2018 بروز پیر 12 صفر 1440 ہجری، اور اسے مخاطب کرنے والے پروفیسر ہیں ایم منور صاحب۔ میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اب کسان جو ہے جب بینک سے لون لینے جاتا ہے تو اس کو بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی قسم کے وہ کاغذ مانگتے ہیں، کئی قسم کے فارم بھرواتے ہیں، اور اس کے بعد لون دینے کے لیے بینک کے افسران کچھ رشوت بھی لیتے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کسان کو ایک آسان طریقہ نظر آتا ہے۔ وہ طریقہ ہے کہ وہ لون یعنی قرض سہوکار سے لے لے۔ عموماً سہوکار آسانی سے قرض دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کام دھندا ہی وہ ہے کہ لوگوں کو قرض دے اور سود سے ان کا خون چوسے، اور وہ کچھ ایسے لوگ بھی پال کر رکھتا ہے کہ اگر کوئی پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے اس کو مار توڑ کے یا زبردستی سے یا اس کی زمین ضبط کر کے وہ اپنا پیسہ نکالنا بخوبی جانتا ہے۔ تو لہٰذا بڑی آسانی سے وہ قرض دے دیتا ہے، صرف ایک کاغذ پہ انگوٹھا لگوا لیتا ہے اس کا اور اس کو پیسے گن کے دے دیتا ہے۔ اب اس پہ وہ کیا لکھتا ہے، کتنا سود لیتا ہے، اس کا علم بھی کسان کو نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ کئی فلمیں بھی بنی ہیں اس لعنت پہ، 2 بیگھہ زمین یا اس قسم کی اور بھی کچھ فلمیں بھی بنی ہیں۔ لیکن آج یہ چیز جو ہے بہت ہی بھیانک طریقے سے ابھر کے آئی ہے، اور کسانوں کی خودکشی کا مسئلہ جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کھیتی کرنے کے لیے سودی قرضے کا لینا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب کسان سہوکار سے سود لیتا ہے تو اس کو 3 بار مار پڑتی ہے۔ پہلی بار اس وقت مار پڑتی ہے اس کو جب کہ وہ اونچے بیاج پہ قرضہ لیتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایز مچ ایز 60 to 70% پر اینم، 60 تا 70% سالانہ ریٹ سے وہ قرضہ لیتا، کیونکہ وہ قرضہ لیتا 4 مہینے کے لیے۔ اب اس کو آپ پھر اس پہ جو سود وہ مانگتا ہے تو اگر آپ سال کے حساب سے کیلکولیٹ کریں اس کو تو وہ 60 تا 70% ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی مار اس کو پڑی کسان کو۔ دوسری مار اس وقت پڑتی ہے جبکہ سود دینے والا سہوکار خود بیپاری ہوتا ہے بیج کا، کھاد کا اور دوائی کا، اور کسان کو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کھاد، بیج اور دوائی اسی سے خریدے۔ ظاہر ہے وہ اسے وہ کھاد، بیج اور دوائی دیتا ہے جس میں اس کو ان بنانے والے کمپنیوں سے سب سے زیادہ کمیشن ملتا ہے۔ یقینی وہ بیج نہیں دیتا، وہ کھاد نہیں دیتا جو کسان کے حق میں سب سے اچھی ہو، اور جو اس کو جو ہے سائنسداں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیج لگاؤ، یہ کھاد ڈالو، یہ دوائی ڈالو، تو وہ کسان تو سنتا ہے، سر بھی ہلاتا ہے، اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن وہ چیز وہ کر نہیں پاتا کیونکہ اس کو لازم ہے کہ سہوکار کی دکان سے وہ جو بیچ رہا ہے وہی خریدے، وہی لگائے۔ تو یہ دوسری بار وہ اس کو مار پڑی ہے۔ اب تیسری بار کسان کو مار پڑتی ہے جب اس کی فصل پک کے کٹ کے آتی ہے، تب اسے لازم ہے کہ وہ فصل وہ سہوکار کو ہی بیچے اور مٹی کے مول بیچے۔ جب فصل کٹ کے آتی ہے تو اس کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے، اور جیسا جیسا وقت گزرتا جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو کسان اپنی پوری فصل لا کر کے سہوکار کے گودام میں رکھ دیتا ہے،
اور साहूकार उसको एक चिट्ठी लिख के दे देता है कि इतने किलो तुमने दिया, इस रेट से मैंने ये रख लिया, और जब वो बिक जाएगा तो हम आपको जो है वो पैसे दे देंगे उसके। और चूँकि किसान साहूकार का कर्जा वापस नहीं करा, उसका सूद का मीटर चलता रहता है। उसकी फसल पड़ी हुई है साहूकार के गोदाम में, लेकिन सूद का मीटर अभी चल रहा है। तो जिस दिन साहूकार समझता है कि उसे बेच देना चाहिए, तो वो उसको बेच करके फिर उसको पैसा देता है और उसके बाद उससे उस दिन तक के सूद से वसूल कर लेता है। तो ये पड़ी तीसरी मार। अब ऐसे हालात में आप सोचिए कि अगर किसान बीज लगा देता है और बारिश नहीं होती, या ज़्यादा बारिश होकर सैलाब आ जाता है, या जब दाना पकता है उस वक्त बारिश हो जाती है, या कोई बीमारी लग जाती है, या कोई कीड़ा मार देता है उस फसल को और फसल फेल हो जाती है, किसान के हाथ कुछ नहीं आता है। तो इन हालात में वो मखरूज हो जाता है साहूकार का, कर्जदार रहता है। साहूकार बोलता कोई बात नहीं बेटे, अगली बार और आ और पैसा ले जा। उसको वो दलदल में धंसाता जाता है, और 3-4 बार जब वो ऐसा होता है तो दलदल में वो इस कदर धंस जाता है कि उसको अपनी ज़मीन साहूकार के नाम या बेच के उसका कर्जा अदा करने के अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आती। और ऐसा करते वक्त उसे यकीनी सिर्फ फांसी का फंदा नज़र आता है। तो मैं और मेरे कुछ साथी जो ज़राई साइंसदान हैं, हमने एक सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर बनाया, और इस सोसाइटी के तहत हम किसानों को मशवरे देते हैं कि कैसे आधुनिक खेती की जाए, कैसे जदीद खेती की जाए, कौन सी नई नई किस्में आई हैं, कौन सी नई खाद है, कौन से तरीक़े हैं। तो हम सब इनको बताते थे, लेकिन हम ये देख रहे थे कि ये लोग इसको कर नहीं पाते थे। तो जब हम गहराई में गए तो ये वजह हमको मालूम हुई। तो हमने सोचा कि अगर किसान के जेब में, 1 एकड़ के किसान के जेब में अगर हम 10,000 रुपये बिना सूदी कर्जा डाल दें तो वो सूद से मुक्त हो गया, अपनी मर्ज़ी का बीज खरीदने से मुक्त हो गया, और अपनी फसल कब बेचना है उसकी भी उसको आज़ादी मिल गई। तो ये तीनों परेशानियां जो उसको साहूकार से सूदी कर्जा लेने पे आ रही थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो हमने क़ायम किया ज़राई बैतुल माल, ज़राअत का बैतुल माल, और इसमें हमने अहले खैर लोगों से चंदा लिया। शुरू हमने 1.5 लाख रुपए से किया। 15 किसानों को हम 10-10 हज़ार रुपये क़र्ज़ देते थे, लेकिन उसके साथ हमने एक शर्त जोड़ दी कि हर फसल पे आप 1,000 रुपये की बचत करेंगे, और वो बचत हमारे पास ला के रखाएंगे। तो पहले साल हमने 10,000 दिया, वो ला के हमें 11,000 दिया। दूसरे साल हमने उसको 9,000 दिया, और उसका जो 1,000 था वो दे दिया, चुनाचे 10,000 दिया। तीसरे साल उसको हम 8,000 दिए। 9वें साल जो है हम उसको 1,000 दिया और उसके अपने 9,000 दिए। और 10वें साल हमने बोला कि ये पैसे जो हम आपको दे रहे हैं, ये पैसे आपके हैं, आप इसको ले लीजिए, अब हमारे साथ आपको मुंसलिक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 10,000 खड़े हो गए, और आप जो 10 लोग मिल के कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ऐसे ही करिए और 1,000 ज़्यादा वापस करिए, और अपने एक गरीब भाई को उठाइए, उसको 10,000 कर्जा दे के।
اس سے بڑا فائدہ ہوا، کسان جو ہے جو مانگنے والا تھا وہ خود کفیل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دوسروں کو مدد کرنے کے لائق بھی ہو گیا، اور یہ تعداد جو 15 کسان کی تھی بڑھتے بڑھتے 200 کسانوں کی ہو گئی، اور ہم 4 یا 5 ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں، نظام آباد میں، عادل آباد میں، کوہیر میں، پربھنی میں، چتور میں، ان ڈسٹرکٹس میں ہم کام کرتے ہیں، اور 10-10 کسانوں کے یونٹ سے کام کرتے ہیں۔ 10 کسان کا یونٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ان کا آپس میں دباؤ رہتا ہے ایک دوسرے پہ، جسے پیئر پریشر کہتے ہیں۔ تو اگر ایک کسان واپس نہیں کر رہا تو 9 کسان اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھئی تو کیوں نہیں دے رہا، تجھے دینا چاہیے۔ ہم شروع میں ہی بول دیے کہ یہ سرکاری لون نہیں ہے، یہ معاف ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کو واپس کرنا لازم ہے۔ تو اس طرح سے ایک اسلامی بات ہم زراعت میں لے آئے کہ سودی قرضہ بند کر دیے، اور زرعی بیت المال کا قیام عمل میں آیا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو پیسہ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں تو یہ پیسہ وہ لوگ جو ہے ہمیں اپنے زکوٰۃ سے دینا چاہیے، کیونکہ کسان بھی مستحق ہے زکوٰۃ لینے کا، اگر وہ غریب ہو، اگر وہ قرضدار ہو، اور جو قرآن میں احکام بتائے گئے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان میں کسان بھی ہے، اور کسان بہت مستحق ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے کھانا اگا رہا ہے، اور آپ کو چاول، گیہوں، دالیں، تیل سب مہیا کر رہا ہے، تو کیوں نہ کچھ زکوٰۃ کا چھوٹا سا فیصد کسانوں کو دیا جائے۔ تو ہم نے ایک زرعی زکوٰۃ فنڈ بھی قائم کیا، جس میں ہم زکوٰۃ دینے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ آپ اس میں دے دیں، تاکہ ہم جو ہمارا کارپس ہے اب 20 لاکھ کا ہو گیا ہے، تو اس کو اور ہم بڑھائیں گے اور کسانوں کو لے آئیں گے۔ تو چنانچہ کچھ اہل خیر لوگ ہم کو چھوٹے بڑے ڈونیشنز دیتے رہتے ہیں، کم سے کم 2-4 ہزار کا بھی ڈونیشن آ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کئی اہل خیر لوگوں نے 1-1 لاکھ کا بھی ڈونیشن دیا ہے، کیونکہ اس میں ان کو ایک شرعی نقطہ یہ نظر آیا ہے کہ اگر آپ کی رقم 2 بار قرض حسنہ میں چلی جاتی ہے تو ایک صدقے کا فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سائیکل چل رہا ہے، اس میں اگر ایک بار کسی شخص نے 1 لاکھ روپئے دے دیا تو وہ 1 لاکھ کا صدقہ ہوا، اور 2 بار دینے کے بعد اور 2 بار دیا تو 2 لاکھ کا صدقہ ہوا، یعنی 1 لاکھ دینے پہ 2 لاکھ کا صدقہ، 6 سال میں 3 لاکھ کا صدقہ۔ تو اس طرح جو ہے یہ ثواب جاریہ ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے لوگوں کو بڑھاوا دیا، اور کچھ لوگ آگے بڑھ کے ہم کو چندہ دیے۔ اب تیسرا ایک فائنینشیل میٹر جو ہے، وہ فائنینشیل میٹر ہے اسلامی طریقہ جو قرض دینے کا ہے کسانوں کو، اس کو بایع السلم کہتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں یہ رائج تھا۔ بایع السلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسان جس کے پاس کھیتی کرنے کا پیسہ نہیں ہے، وہ کسی مالدار شخص کے پاس جا کر کے قرض لیتا ہے، اور بولتا ہے کہ اس قرض کے عوض میں جب میری فصل کٹ کے آئے گی تو میں اتنے کلو یا اتنے من آپ کو اناج دے دوں گا، یعنی اناج کی خریدی اناج کے اگنے سے پہلے طے ہو جاتی ہے۔ اس کو بایع السلم کہتے ہیں، اور یہ اسلامی طریقہ ہے، رسول کے زمانے سے یہ رائج ہے، لیکن اب یہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی ایڈوانس میں پیسے دے کے اگنے والی فصل خریدنا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ میں سودی قرضہ دوں اور سود اینٹ لوں۔ تو یہ جو ایک دم طریقہ بدل گیا ہے۔ پھر ایک اور اہم فائنینشیل بات یہ ہے کہ ہم نے کسانوں کو کہا کہ آپ کو عشر دینا بھی لازم ہے۔
آپ لوگ جانتے ہیں کہ عشر کسانوں کی زکوٰۃ ہے، اور وہ فصل جو بارش سے ہوتی ہے اس پہ 10% کا عشر لگتا ہے، 5% کا عشر لگتا ہے۔ جو بارش سے ہوتی ہے، نہیں معافی چاہتا ہوں، 10% کا لگتا ہے، اور جو سینچائی سے ہوتی ہے اس پہ 5% کا لگتا ہے۔ جو بارش سے ہوتی ہے اس پہ 10%، اور جو سینچائی سے ہوتی ہے اس پہ 5%۔ تو ایک زرعی سائنسدان ہونے کے ناطے ہم کو یہ بڑی عجیب سی بات لگی، کیونکہ جو سینچائی کی فصل ہوتی ہے اس میں زیادہ اپج ہوتی ہے، اور عموماً بارش کی فصل میں کم اپج ہوتی ہے۔ لیکن بہت غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ شاید سینچائی کے لیے کچھ سادھن انسان کرتا ہے، لہٰذا عشر کچھ کم کر دیا گیا ہے، یا پھر یہ بھی ہے کہ سینچائی کا کرنا بہت اچھی چیز ہے اپج بڑھانے کے لیے، تو انسانوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے 5%۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ چیز ہے۔ تو ہم نے کسانوں کو کہا کہ آپ عشر دینا شروع کیجئے۔ تو کسانوں نے ہم سے کہا صاحب یہ تو اب ایسا ہے، وہ یہاں پہ ایک یتیم خانہ ہے، ایک مدرسہ ہے، وہ لوگ آتے فصل پہ، ہم ان کو آدھا تھیلا دے دیتے۔ تو ہم بولے بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا، عشر کا ایک حساب کتاب ہے، 5% یا 10%، 40 جانور میں 1 جانور، اس طریقے سے پورا وہ سسٹم ہے لکھا ہوا، تو اس حساب سے آپ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ عشر نہیں دیں گے تو ہم بارش روک دیں گے۔ کیا ہم اس بات پہ ایمان لائیں گے؟ ہمارے میٹیریولوجسٹ تو بولتے ہیں کہ صاحب وہ النینو ہوا، وہ ساؤتھ امریکہ میں ٹیمپریچر بڑا سمندر کا، اس وجہ سے بارش ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ فلاں ہوا چلی یا نہیں چلی، اور اتنی بارش ہوگی اتنی بارش ہوگی۔ یہ سب جو میٹیریولوجیکل سائنس کے لوگ ہیں نا، یہ بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے 2 مہینے کا آگے بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور اس میں بھی گڑبڑ ہوتی۔ جس دن کہتے بارش نہیں ہوگی اس دن ضرور ہوتی، اور جس دن کہتے بارش ہوگی اس دن نہیں ہوتی۔ اگر میں پوچھوں کہ 2025 کے دن بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر میں کسی میٹیریولوجسٹ سے پوچھوں تو وہ بولے گا نہیں صاحب اتنا تو ہم نہیں بتا سکتے، ہماری سائنس یہاں فیل ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ 2025 میں اس دن بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے حکم سے ہوتی ہے، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ عشر نہیں دیں گے تو ہم بارش کا حکم نہیں دیں گے۔ یہ بڑی اٹپٹی سی بات لگتی ہے کہ ایک سائنسداں کے منہ سے اس قسم کی بات ہے، کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں سائنس اور اسلام ان دونوں کو ملا کے ہم کو چلنا ہے، ہم اس سے الگ نہیں ہیں، یہ ایک خاص بات ہے۔ تو ہم نے عشر کا سسٹم بھی رائج کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ عشر جمع کیجئے۔ ان لوگوں نے عشر جمع کرنا شروع کیا، اور ہم نے کہا آپ عشر کی رقم میں سے ایسے کسان کو دیجئے جو بالکل مجبور ہو گیا ہو۔ تو چنانچہ 2 بار انہوں نے عشر کی جمع رقم میں سے کسانوں کی مدد کی۔ ایک بار ایسا ہوا جب فصل سوکھ کھڑی ہوئی تھی، سوکھ گئی تھی، کاٹنے کا تھا کل، اس میں آگ لگی، کھیت میں آگ لگی۔ اب بتائیے وہ کسان تو لٹ گیا، کیا کرے گا؟ تو اس کو عشر میں سے پیسہ دیا۔ دوسرا موقع یہ آیا کہ ایک کسان کے کھیت پہ ایک مزدور کام کر رہا تھا، لوہے کا سبل اس نے یوں اٹھایا تو وہ ہائی ٹینشن لائن پہ جا کے لگ گیا اور بجلی کے جھٹکے سے وہ مر گیا۔
اب وہ اس کے جو لوگ ہیں وہ کسان پہ لے مرے کہ صاحب آپ نے تو ہمارے مزدور کی جان لے لی، ایسا کام اس کو دے دیا، کوئی آپ نے کوئی ان کو احتیاط نہیں کی، لہذا ہمارا آدمی مر گیا، اب ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں رہیں گے؟ تو اس کو پھر کمپنسیشن دینا پڑا۔ تو ظاہر ہے کسان کے پاس اتنی رقم تو نہیں ہوتی کہ ایک جان کا جو ہے کمپنسیشن دے دے۔ اس وقت بھی ہم نے عشر سے ان لوگوں کی مدد کی۔ تو یہ جو ایک فائنینشیل ایسپیکٹ ہے زراعت کا، وہ اسلام سے بہت کلوزلی جڑا ہوا ہے اور اس پہ ہمارا دھیان بالکل نکل گیا ہے۔ حالانکہ ایگریکلچرل اکنامکس، زرعی معاشیات ایک سبجیکٹ ہے اور اس پہ غور و فکر ہوتی، چرچا ہوتی، مگر اس طرف اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی احکام کے تحت کوئی ٹیکسٹ بک میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو اسلام کے بارے میں ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کچھ زراعت کے بارے میں بھی قرآن شریف میں کچھ آیات ہیں۔ سورہ کہف عموماً لوگ جمعے کو پڑھتے ہیں، اس میں ایک کسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو بڑا اچھا باغ دیا جس میں کھجور کے درخت تھے، اس کے بیچ میں انگور تھی، اس کے بیچ میں کھیتی بھی تھی، اور اس کے بیچ میں سے ہم نے نہر بہا دی۔ اب ریسرچ کر کر کے آج کل ایگریکلچرل سائنٹسٹ یہ بولتے ہیں کہ مکسڈ کراپنگ کرنی چاہیے، صرف ایک فصل مت لگاؤ، 2-3 قسم کے فصل لگاؤ، تاکہ ایک میں گڑبڑ ہو جائے تو دوسرے سے تو کچھ ہاتھ آئے۔ تو یہ احکام اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہم کو اشارہ کر دیا تھا کہ کھیتی اس طریقے سے کیا کرو۔ اور بھی قرآن شریف میں اس سلسلے میں باتیں ہیں۔ تو یہ مکسڈ کراپنگ ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے ایگریکلچر کا جو اسلام سے آیا ہے۔ پھر میں آپ کا دھیان لے آؤں گا کنزرویشن آف ریسورسز اینڈ پروٹیکشن آف انوائرنمنٹ، یعنی پانی کا کم خرچ اور واتاورن کو دوشت نہیں کرنا، آلودہ نہیں کرنا، ان چیزوں پہ بھی جو ہے اسلام کے احکام ہیں۔ حدیث ہے کہ اگر آپ بہتے پانی میں بھی کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں تو ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا۔ تو اب آپ بتائیے کہ کھیت میں آپ ضرورت سے زیادہ پانی ڈال دیں گے کیا؟ تو جو نئے سائنس کے جو ایجادات ہیں، جیسے اسپرنکلر ایریگیشن ہے، ڈرپ ایریگیشن ہے، میرے حساب سے یہ بڑے ہی اسلامک ایجادات ہیں جو پانی کے کم خرچ کی طرف دھیان ہمارا لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے زمین میں ضرورت سے زیادہ کھاد ڈالنا اور زمین کو خراب کر دینا۔ اب کچھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ کسان دیش کے کچھ حصے سے کسی اور حصے میں آ کر کے زمین جو ہے خول پہ لیتے ہیں 5 سال کے، اور اس میں اتنی ضرورت سے زیادہ کھاد ڈال کے اس زمین کو نچوڑ لیتے ہیں، فصل 5 سال کے بعد وہ زمین ناقص ہو جاتی، اس کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ لیتے، پھر تیسری جگہ لیتے۔ یہ پریکٹس اسلامک ہو نہیں سکتی کہ آپ جو ہے پلوٹ کریں اور اس کو خراب کریں، آلودگی لے آئے زمین میں، یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ یہ میرے حساب سے غیر اسلامک بات ہے۔ پھر ایک اور دوسرے ہی نقطے کی طرف میں آپ کا دھیان لے آؤں گا، وہ ہے ریسیڈیول ٹاکسیسٹی،
سبزیوں پر، فصلوں پر، پھلوں پر اس قدر زہریلی دوائیں چھڑکی جاتی ہیں کہ اس کو توڑ کے کھاتے وقت بھی اس پہ زہر لگا ہوا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا، ایک زمانے میں انگور جب بہت ہوتے تھے حیدرآباد میں، انگور سے کھانے سے گلے میں خراش ہو جاتی تھی۔ وہ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس میں ویری ہائی پیسٹیسائڈ اسپرے کرتے تھے کہ اس میں کوئی بیماری نہ آئے اور انگور اچھا نکل آئے۔ مگر جو لوگ پیسٹیسائڈ یعنی کیڑے مارنے کی دوا کا چھڑکاؤ یا بھرکاؤ ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دوا کے ڈالنے کے بعد 15 دن تک آپ اس کو کھانے کے لیے مارکیٹ میں نہیں دیں، لیکن کسان تو آج چھڑکاؤ کرتا، کاٹ کے کل لے جا کے مارکیٹ میں ڈال دیتا، تو اس پہ جو بچی ہوئی زہریلی چیزیں ہیں وہ جو ہے اس کو حرام بنا دیتی ہے۔ تو ایگریکلچر میں بھی حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ حلال صرف بکرا نہیں ہوتا یا مرغی نہیں ہوتی، حلال ایک بیگن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بیگن پہ ضرورت سے زیادہ زہریلی دوا ڈالی گئی ہو اور جس وقت وہ بیچ کے کھانے کے لیے آ رہا ہو اس پہ ضرورت سے زیادہ زہریلی دوا ہو تو وہ بیگن حرام ہے، اس کا بیچنا غیر اسلامی ہے۔ لیکن اپنے فائدے کے لیے کسان ایسا کرتے ہیں۔ کئی چیزوں میں کچھ پیسٹیسائڈز ڈالنے سے کلر اچھا ہو جاتا ہے، سائز بڑھ جاتی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے، بلکہ اس فائدے کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کو ملنے والا ہے، اور وہ چیز جو حلال ہوتی تھی اس کو وہ حرام بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ آج کل آرگینک ایگریکلچر جو سائنٹیفکلی آیا ہے وہ ایک لحاظ سے اسلامی ہی ہے، اور آرگینک ایگریکلچر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زہریلی دوائیں نہ چھڑکی گئی ہوں اور اس کا سرٹیفیکیشن ہوتا ہے، آرگینک سرٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ تو اب ایک نیا سرٹیفیکیشن آ گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں حلال سرٹیفیکیشن۔ آپ کچھ پروڈکٹس، کچھ چیزیں دیکھیں گے مارکیٹ میں جس کے پیکٹ پہ یا جس بوتل کے لیبل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حلال۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ایون مچھلی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حلال، حالانکہ ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مچھلی کو ہم ذبح نہیں کرتے، لہذا مچھلی حلال حرام کیسے ہو جائے گی؟ لیکن اگر مچھلی میں مرکیوری یا اینٹی منی یا اس قسم کے پانی میں وہ مچھلی اگائی گئی ہے اور اس کے گوشت میں وہ چیز آ گئی ہے اور وہ مچھلی کھانا ہمارے لیے زہریلی ہے، تو وہ مچھلی حلال نہیں ہے، وہ مچھلی حرام ہے۔ تو کچھ ایجنسیز ہیں ورلڈ وائڈ جو حلال سرٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی فار پروموشن آف ایگریکلچر نے 2 سائنٹسٹ کو ترکی میں حلال سرٹیفیکیشن کی ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا، جہاں پہ دنیا کے کئی لوگ آ کے ٹریننگ لیے، اور اس میں جو ہے الازہر یونیورسٹی آف ایجپٹ کے بھی ایکسپرٹس تھے جو آ کے ان کو ایز اے فیکلٹی پڑھائے، سمجھائے، بتائے۔ تو یہ ایک کوئی معمولی چیز نہیں ہے حلال سرٹیفیکیشن، اس کے پیچھے کافی سائنٹیفک بیکنگ ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے کھانے کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو حلال ہے، اور ہے تو حلال نہیں ہے، چنانچہ وہ حرام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو اسلام کی زراعت سے متعلق ہیں، میں آپ کے
گزار کیا ہوں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات کا وقت بھی ہے، تو کچھ حضرات آپ لوگ کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں کے بارے میں یا کچھ پیداوار کے بارے میں تذکرے ہوئے، تو میں نے امام صاحب سے خواہش کی کہ آج ایک پیراگراف پڑھ کے سنائیں، 2-4 منٹ کا ہے، سن لیں آپ، بیٹھ کے سنائیں۔ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کے باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹنا بھی ہو گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں نے تو میرا رب تو وہی ہے، وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جناح اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا۔ وہ آپ ہی کے اس آفت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے۔ یہ ماشاءاللہ سورہ کہف میں ہے، یہ وہی ہے سورہ کہف جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ وہی سورہ ہے سورہ کہف جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ وہی آیتیں ہیں جس کو میں نے ایک دوسرے طریقے سے بتایا ایز اے مکسڈ کراپنگ، لیکن اس میں ایک بہت اونچا میسج یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کھیتی یا یہ کامیابی یا یہ چیز میری وجہ سے ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ۔ تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے، نہ صرف زراعت میں بلکہ ہر شعبے میں، ہر کام میں اور ہر سلسلے میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، ہے کیا کوئی سوال کرنے والے؟ اچھا نہیں ہے تو یہ میں اچھے سے عرض کر دوں، میں پہلے بھی اعلان آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ بولیے 4 شعبے کے اعتبار شناسی کے محفل بڑی اہمیت کی ہے۔ خاص طور پہ آپ کو اس بات سے ذکر کر رہا ہوں، یہ جن کا انتقال ہوا ہے مستر بجاج صاحب کا 2 ہی دن ہوئے، پرسوں تدفین ہوئی ان کی، اندازہ لگائیے کہ ان کو غالب ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور غالب ایوارڈ جو ہے بین الاقوامی طور پہ ایک ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو کہ غیر معمولی خدمات انجام دیتا ہے۔ تو ان کے غیر معمولی خدمات یہ تھے کہ اسلام کے فارسی کلام کو انہوں نے، اقبال کے فارسی کلام کو انہوں نے اس طرح سے ترجمہ کیا کہ عام فہم ہو، سمجھ میں آ سکے سب۔ چنانچہ آپ تعجب کریں گے، صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے ان کو یہاں پر ہم نے زحمت دی تھی، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائی محافل جو تھے ہمارے اقبال شناسی کے، اس میں وہ آ کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے،
اور وہ ظاہر ہے ماہر اقبالیات پیچھے بیٹھ کے سننا سمجھنا، اور مجھے اس وقت واقفیت نہیں تھی اتنی ان سے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو فارسی کے کلام کو اقبال کے اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ایوارڈ تو اب ملا ان کو، یہ میں 12-15 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، کل پر یعنی پچھلے سال یا اس پر 10 سال ملا ان کو۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم اپنے اقبال شناسی کے آپ کو سنایا میں نے 950 سے زائد نشستیں ہو چکی ہیں، ہر 100 نشست پہ ہم ایک بڑے پیمانے پہ جلسہ کیا کرتے ہیں، تو جیسے 100ویں 200ویں 300ویں، تو ایک نشست 600ویں یا 700ویں ہم اردو ہال میں رکھے تھے، اور اس کی صدارت ہماری انجمن ترقی کے اس وقت کے صدر ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سن کر مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ اقبال شناسی کے محافل کرتے ہیں، اقبال کا کلام سننے کی بات ہے، 40% اردو میں ہے، 60% فارسی میں ہے، تو آپ 40% سے اتنا استفادہ کر رہے ہیں اور اتنا خوش ہو رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تشہیر کر رہے ہیں، یہ سب ہے، لیکن وہ 60% کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر ہمارا خیال مستر مجاز کی طرف گیا، ان سے خواہش کیے تو جو ہے اس کے بعد سے ہمارے پاس ہر مہینہ ایک لیکچر برابر دیا، تو مہربانی کر کے ان کی جو تعزیت کا جلسہ ہے 4 شنبے کے دن ہمارے ہاں، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں، ان کے لیے دعا ہوگی، چونکہ محفل دعا کی فرمائیے آپ نہیں دعا نہیں ہوتی، آپ کریے دعا کر لیجیے، جنرل دعائیں پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد